حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد وآله. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو دین اسلام تو جناب عیسیٰ کا کچھ اور تھا اور موسیٰ کا کچھ اور تھا. نہیں، یہ سب ایک دین ہے. بلکہ یہ کوئی نیا نام بھی نہیں ہے مسلمان کا کہ رسول اللہ آئے تو اسلام نام پڑا اور مسلمان نام پڑا، بلکہ اسی قرآن میں ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ نام تمہارا مسلمان تمہارے باوا ابراہیم نے رکھا ہے. صلوات. یہ آج کی بات نہیں. تو اب اگر تشریف لائیے، اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہے تو دین یہ کہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ ہم کچھ ایکسپٹ نہیں کریں گے، تو اسلام کیا چیز ہے؟ سوال یہ ہے کیسے مسلمان ہوا جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک اسلام نہیں قبول کرو گے تو صاحب بتائیے کیسے کیا کہنا پڑے گا آپ کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، ہو گئے مسلمان؟ میں نے کہا جی ہاں ہو گئے. تو اب تو گھاٹے سے بچیں گے؟ کہا نہ، ابھی بھی نہیں بچیں گے. کہا تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کہا ابھی تو آپ مسلمان ہوئے ہیں، اس کے آگے دوسری شرط ہے کہ مومن بھی ہوئی ہے. تو صاحب مومن ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہا اب اس کے لیے اقرار ولایت لازمی ہے. تو صاحب اقرار ولایت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر آگے کہیے اشہد ان علی. نہ، اکیلے علی کے اقرار سے بھی کچھ نہیں ہونے والا، ورنہ 6 امامی بہت ہیں دنیا میں، ہے نا. تو اب آپ کو پورا سسٹم فالو کرنا پڑے گا. تو اس طرح کہیے کم از کم اشہد ان علی و اولادہ المعصومین حجج اللہ. کہنے لگے صاحب اچھا اب ہو گئے؟ میں نے کہا جی ہاں ہو تو گئے. آپ کہا تو اب تو پاس ہو گئے؟ پاس ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. صلوات. اب جا ہمیں بات کریں.
مجلس شروع ہوگی اب یہاں سے کہ بھیا تو جو کہا آپ نے ہم نے مان لیا. ہم نے کہا خالی کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. کہ تب کہ جب تک کلمہ پڑھنے کے بعد جن کے نام کا کلمہ پڑھا ہے ان کی بات نہ مانو. لا الہ الا اللہ کہا نا تو اللہ کا اقرار کیا نا, تو اب جو اللہ کہے اس کو مانو. محمد الرسول اللہ کہا نا تو اب مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری چاہ کا نام اسلام نہیں ہے, جو نبی فرمائیں اس کو فالو کرنا اسلام. یہ دو ہو گیا. تیسرا چلیے صاحب وہ بھی کر لیا آپ نے, کہا آپ کا نا عشق اہل بیت سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے. کہ محبت تو کرتے ہیں, ابھی کسی نے پڑھا بھی تھا کہ محبت کرنا کافی نہیں ہے, محبت دعوے کا نام ہے. ہم لوگ جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو جو گڑت کے ماسٹر صاحب ہوتے تھے تو وہ میتھ پڑھانے کے بعد فارمولہ بتاتے تھے کہ آدمی خود جانچ سکتا ہے کہ ہمارا یہ میتھ جو لگایا ہم نے آنسر صحیح ہے کہ نہیں ہے. یاد ہوگا نا آپ لوگوں کو. تو یہاں بھی جو ہے فارمولہ آپ کے پاس ہے, خود جانچ سکتے ہیں کہ واقعاً ہم محب اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں. صلوات بر محمد. فارمولہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دعوے کا نام عشق نہیں ہے. کب پھر کس کو کہتے ہیں عشق؟ اب بات تھوڑی سی اس پر چلے گی. دیکھیے کبھی کبھی آدمی ایسی باتیں کرتا ہے ممبر سے جو شاید بادی و نظر میں ایسا لگے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. میں بھی اس کو محسوس کرتا ہوں, لیکن جس کو ہم نامناسب سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ مناسب بات کو سمجھنے کا زینہ بن جاتی ہے. تو میں ایک نامناسب آپ کو سنانے جا رہا ہوں, لیکن اس نامناسب سے آپ مناسب کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں. صلوات برما محبت کہتے ہیں. تو محسن صاحب ہوا یہ کہ ہر آدمی عمر کے اعتبار سے, آپ لوگوں کو سب کو تجربہ ہوگا, عمر کے حساب سے آدمی کا مزاج بدلتا ہے, انداز جو ہے وہ بات چیت گفتگو کا طریقہ بدلتا ہے. آپ کا جو مزاج 20 سال پہلے جس طرح غصہ آتا تھا اب اس طرح تو فرق پڑتا ہے نا. تو مولانا وسیع حسن صاحب بھی آج سے 20-25 سال پہلے بڑے بدماش مانے جاتے تھے, خاص کر کے لڑکوں کے اس میں, یہاں تک کہ میرے خلاف لکھ دیا بھائی لڑکوں نے وہاں وثیقہ میں اس پر واش روم پر, وسیع حسن ہوش میں آؤ. سمجھ گیا؟ تو تھوڑا ڈانٹ پھٹکار زیادہ تھی, تو وہ ایک کیا کہتے ہیں سختی مشہور تھی, تو اسی لیے بہت کم لوگ جو ہے قریب بھی ہوتے تھے. ایک کانڈ ہو گیا, صلوات بر محمد. وہ کانڈ سنیے, وہ ایک کانڈ ہو گیا. ظاہر شہر کا مسئلہ ہے تو ماشاءاللہ لکھنؤ کی طرح تو ہے ہی نہیں کہ کئی مدرسے ہیں اور کئی وہ ہیں کہیں بھی جا کے حل کروا. وہاں تو لے دے کر کے ایک وثیقہ اسکول ہے تو پورا شہر بیچارہ وہیں آئے گا. تو وہ معاملہ آ گیا کہیں کسی لڑکے لڑکی کا عشق وغیرہ کا. تو پہلے تو معاملہ چلتا رہا, اب جب یہ ہوا کہ بھیا شادی کرو تو صاحبزادے پیچھے ہٹنے لگے. تو اب جو لڑکی والے تھے ان کو کھلا کہ بھئی یہ کون سا طریقہ ہوا, بڑی بدنامیاں ہو گئیں. تو وہ صاحب یہاں آ گئے مسئلہ حل کروانے. تو عموماً ہمارے یہاں جو اساتذہ ہیں بیچارے, مولانا محسن صاحب تو آ چکے ہیں, ملاقات آپ لوگوں کی ہوئی ہے, وہ بھی نہایت شریف آدمی. ان کو آپ گالی پھکڑ دے دیجئے منہ پر, وہ کہیں گے بھیا تمہاری زبان خراب ہو رہی ہے. اس ٹائپ کے آدمی ہیں بیچارے مولانا محسن صاحب بھی. حجت صاحب بھی اسی قسم کے ہیں کہ بہت زیادہ اگر ناراض ہوئے کہ بھائی وسیع صاحب یہ آدمی بڑا بدتمیز لگتا ہے, بس خود بیچارے کچھ کہیں گے نہیں. تو اب ایسے شریف لوگ اس مسئلے میں کیا کر سکتے ہیں, ہے نا. تو کچھ دیر تک یہ شرفا بیچارے سمجھاتے رہے اور وہاں اثر ہو نہیں رہا ہے. تب تک کسی نے کہا یار وسیع صاحب کو بلاؤ.
اچھا وسیع صاحب اپنے کمرے سے دور سے دیکھ رہے تھے منظر، بلا وجہ بھائی کیوں کسی کے معاملے میں دخل اندازی کریں؟ اور یہ روایت بھی کہتی ہے کہ بغیر کہے آپ کسی کے مسئلے میں دخل اندازی، یہ بیوقوفی کہا گیا اس کو روایات میں۔ تو دیکھ رہے تب تک کلے صاحب وہ آپ کو محسن صاحب حجت صاحب یاد فرما رہے ہیں، گئے کیا بات ہے؟ ارے بھائی دیکھیے یہ میٹر ہے۔ تو پہلے تو میں نے سنجیدگی سے پورا مسئلہ سنا۔ اچھا میں گاؤں کا آدمی ہوں، گاؤں والوں کا دماغ یہ سب میں مقدمہ یہ وہ بہت چلتا ہے۔ ہاں اچھا نہیں بھی کیا ہے تو سن تو رکھا ہے نا۔ تو وہ صاحب سنتے رہے تو میں گھوم گیا لڑکی کی طرف۔ میں نے کہا بیٹا ان کی ہمت ہے یہ انکار کر دیں گے؟ اور فلاں دروغہ سے میری جان پہچان ہے، اور فلاں آئی پی ایس سے جان پہچان ہے، اور بند کروا دوں گا اور پٹوا دوں گا اور ہاتھ پیر توڑوا دوں گا۔ اب سب خوش، یہ آیا صحیح مولوی، یہ صحیح بھائی، یہ لوگ تو ایسے ہی کر رہے تھے۔ خیر صاحب جب خوب کر لیا اب لوگ خوش ہو گئے کہ نہیں یار یہ اپنا آدمی ہے۔ میں نے کہا بیٹا چلو ہم ساری سختی کر کے کروا دیں، لیکن یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی ہمیشہ تو تمہارے ساتھ نہیں رہے گا نا۔ یہ اگر لے کے چلا گیا کہیں بمبئی، کلکتہ، دلی، بنارس اور وہاں جلا کے مار ڈالا تو ہم لوگ کیا کر لیں گے؟ میں یہ سمجھا کہ بہت بڑا تیر مار دیا ہم نے۔ تو اس لڑکی نے صاحب 1 منٹ میں ساری مولویت ہوا کر دی ہم لوگوں کی۔ میں نے کہا بیٹا غور کر لو، کروا تو دوں گا، میں اتنا دم رکھتا ہوں، لیکن اگر اس نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا تو بڑے محبت سے وہ فرماتی ہیں مولانا صاحب ہم انہی کے ہاتھ سے مرنا ہی چاہتے ہیں۔ ساری بقراتی وسیع حسن صاحب کی ہوا ہو گئی نا۔ لیکن اس واقعے سے ایک سبق ملا کہ یار غلط ہی کیوں نہ ہو، نامناسب ہی کیوں نہ ہو، مجازی ہی کیوں نہ ہو، لیکن عشق میں دم بہت ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا کہ اگر دنیا کے کسی سے عشق ہو جائے تو معشوق کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، خاندان ہو۔ جب دنیاوی عشق میں اتنا دم ہے تو اگر حقیقت سے عشق ہو جائے، صلوات بر محمد، اب سمجھ میں آیا؟ تو اب اگر اصل سے عشق ہو جائے تو عشق کا قانون یہ ہے کہ عشق دعوے کا نام نہیں ہے، عشق پھینکنے کا نام۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق یعنی معشوق کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، جہاں نہ اپنی کوئی سوچ ہے نہ اپنی کوئی فکر ہے، جو ہے وہ محبوب کی بات ہے، جو ہے وہ معشوق کی بات ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ ایک ساتھ ارے صلوات اور محمد، یہ اب اس کی ساری وہ حدیث سنا تھا۔ ہارون بھائی کا نام تو سن رکھا ہے آپ نے، بڑا مشہور قصہ ہارون مکی کا۔ تو ان سے پہلے ایک صاحب آئے اور آ کر کے امام سے مار پھینکنا شروع کیا۔ تو یہ صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں آپ اپنا حق لے لیجیے اور یوں حق لے لیجیے، اور ہم لوگ آپ جو ہے وہ مولا سنگھرش کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آج کل ہو رہا ہے۔ حضرت سنتے رہے، کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو۔ کہنے لگے جی، کہ وہ تنور ہے؟ جی جی جی۔ کہ جاؤ کود جاؤ۔ بڑا دعوی عشق تھا نا، جاؤ کود جاؤ۔ یہ سمجھے یار میری بات مولا کو بری لگ گئی۔ دیکھیے لائن، عشق دعوے کا نام تھوڑی ہے۔ میری بات مولا کو بری لگ گئی۔ ارے صاحب ارے نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ تو برا مان گئے، جو بھی کہا ہو۔ تو حضرت نے کہا بھائی نہیں جانا کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں، تشریف رکھیے۔ تب تک ہارون بھائی آ گئے، سلام علیکم، کود جاؤ۔ نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، کیا چکر ہے، وجہ کیا، کچھ نہیں، گئے اور کود گئے۔ امام نے کہا اس کو بند کر دو، ڈھکن اوپر سے لگا دو۔ اب یہ بیچارے جو پہلے سے پھینک رہے تھے، عشق کا دعویٰ کر رہے تھے، کبھی ایسے ہوتے ہوں گے۔ اب کتاب میں ویڈیو تو نہیں ہے،
ہے نا. اب آدمی اپنے ذوق سے سوچ سکتا ہے, کبھی ایسے ہو رہے ہوں گے, یار اب تو کھال جل گئی ہوگی, اب تو یہ ہو گیا ہوگا, اب تو وہ ہو گیا ہوگا. جب دیکھا مولا نے کہ یہ بہت پریشان, کہ چلو بھائی ذرا ہارون خان کو دیکھا جائے کیا حال ہے. تو اب وہ جو ہے آئے جگہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں, ہارون نکل آؤ. ہارون بیچارے نکل آئے, کا سمجھ میں آیا عشق دعوے کا نام نہیں ہے, اطاعت کا نام ہے. صلوات بر محمد, عشق دعوے کا نام نہیں ہے. اب آئیے, تو اب عشق دعویٰ کرنا آسان ہے. ایسے ہی ایک صاحب آئے چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے, اور وہ لگے پھینکنے. مثلاً اب یہاں ہمارے یہاں لکھنؤ میں, اب میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ, لیکن شاید مفتی گنج سب سے بڑا محلہ ہو شیعوں کا, ورنہ ادھر نخاس وغیرہ کاظمین مان لیجئے. تو فرض کیجئے یہاں تو مفتی گنج کے کوئی صاحب پہنچ گئے, فرض کیجئے. آپ لوگ برا مت بنیے کہ مثال ذہن سے قریب کرنے کے لیے, تو مثال میں سچ اور جھوٹ سے بحث نہیں ہوتی, مثال دی جاتی ہے بات کو ذہن سے نزدیک کرنے کے لیے. بہرحال مفتی گنج کا ہی نام کیوں لے, غلط بات ہے. تو کسی ایسے علاقے سے آ گئے کہ جہاں شیعہ بہت تھے, اور آ کے وہ امام کے سامنے لگے پھینکنے, مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر. تو اس کو تو اتنا آسان ہے یہ عربی کہ اس میں ٹرانسلیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. کثیر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, شیعہ بھی سمجھتے ہیں, عندنا مطلب ہم لوگ کیا, ہمارے مفتی گنج میں ان الشیعہ عندنا لکثیر, مولا ہمارے یہاں بہت آبادی ہے شیعوں کی. جیسے ایک دو گاؤں ہیں ہمارے اکبرپور ضلع میں کہ جہاں دوسری کوئی قوم ہے ہی نہیں. یہ داؤد پور ہے ایک گاؤں, وہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. کڑگر کمال, اس میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. تو ہو سکتا ہے اسی کوئی بستی رہی ہو. تو آگے پھینکا انہوں نے, ان الشیعہ عندنا لکثیر, مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حل یعطف الغنی علی الفقیر, شیعہ تو بہت ہیں لیکن مالدار لوگ فقیروں کا خیال کرتے ہیں. ارے مولا, ایک صاحب اپنی جو ہے وہ بی ایم ڈبلو لے کے جا رہے تھے. کتنے کی آتی ہے بی ایم ڈبلو نہیں معلوم, 50 لاکھ کی. اور ادھر سے کوئی شیعہ مومن بیچارہ ای رکشہ لے کے جا رہا تھا. اچھا ای رکشے میں کوئی خوف تو ہے نہیں, لوہا ہی تو ہے, سیدھا کروا لیں گے, اسی لیے یہ سب جو ہے وہ گھستے رہتے ہیں. تو اس نے لے جا کر کے ٹھوک دیا. وہ ہے تو 50 لاکھ کی مگر دم کچھ نہیں ہے, اور یہ ای رکشہ ہے تو لاکھ روپے کا مگر لوہا مضبوط ہے, اس کا کچھ نہ بگڑا. اور وہ ان کی پچک گئی, اتر گئے صاحب. جس کی 50 لاکھ کی گاڑی وہ کروڑ پتی تو ہوگا نا. اب وہ کھڑے ہو گئے, اس کا کیا ہوگا؟ بھیا غلطی ہو گئی. کیسے غلطی ہو گئی, کیسے غلطی ہو جائے گی, نکال. اب صاحب محلے والے بھی آ گئے. محلے والوں کا بھی حال یہی ہے کہ بغیر یہ سوچے ہوئے کہ غلطی کس کی ہے, سب فارچونر والے کا ساتھ دے دیں گے. دونوں شیعہ ہیں, بھیا کچھ نہیں, ساری پبلم نکالو. 5,000 تو ڈنٹ کا لگ جائے گا, 2,000 اس کا ہے. حساب کتاب کر کے 10,000 وہ بیچارہ شاید مہینے بھر میں کماتا. سارے شیعوں نے مل کے 10,000 اس کروڑ پتی شیعہ کو دلا دیا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر, مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. وہاں الٹا ہے, ذرا سا چھو جائے گاڑی تو خرچ ہونا ہے 5,000, لے لیتے ہیں 10,000. چلو ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا مولا نے, وہ بھی اسی مثال میں آ جائے گا. اچھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ رکشے والے کی غلطی ہو, کبھی کبھی بڑی گاڑی والوں کی بھی غلطی ہو جاتی ہے مگر بڑے لوگ مانتے کہاں ہیں. تو مان لیجئے کہ رکشے والے کی غلطی ہے. تو اب دوسرا سوال امام نے کہا, حل یتجاوز المحسن عن المسیء, کیا نیکوکار لوگ اگر چھوٹوں سے کچھ ہلکا پھلکا گڑبڑ ہو جائے تو یہ لوگ درگزر کرتے ہیں؟
وہ جو پھینک رہے تھے ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں، کہنے لگے مولا یہ سب تو نہیں ہے، الٹا جو ہے بیچارے کے اوپر FIR کر دیا، 15 دن سے جیل میں ہے۔ تو ایسی بھائی حضرت نے صاف لفظوں میں کہا لیسا ہؤلاء شیعہ، اب یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے اگر اللہ نے نوازا ہے تو فقراء کا خیال کرو، شیعہ وہ ہے کہ اگر بدتمیزی بھی کر دی ہے، چھوٹا ہے، درگزر کرو۔ صلوات بر محمد۔ اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں آپس میں نا، شیعہ کی بات، ان کا خود کا عالم یہ ہے، یہ تو دشمنوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں۔ ایک قصہ سناتا ہوں پھر واپس آتا ہوں اسی پر۔ صلوات پر محمد و ایک انسان تھا خلیفہ دوم کی نسل میں، زمانہ تھا امام موسی کاظم سلام اللہ علیہ کا، ہے وہ کتاب اسی جیب میں ہے، لیکن اب پڑھتے پڑھتے یاد ہو گئی، سن لیجیے۔ تو وہ آدمی اتنا بدتمیز تھا کہ جب امام کو دیکھے تو ستاتا تھا۔ وَيَشْتِمُ الْإِمَامَ علی، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کو گالیاں بکتا تھا۔ بولیے ہم میں آپ میں ہے کوئی جو برداشت کر لے گا؟ ایک دن روایت کہتی فقال بعض جلسائه، امام کے ہی ساتھ رہنے والوں میں سے بعض نے کہا مولا بہت ہو گیا، دعنی نقتل هذا الفاجر، آپ کہہ دیجئے مولا مت ڈالے اس کو۔ اچھا کوئی بھی محب ہوگا اس کو یہ جذبہ تو ہوگا، لیکن اہل بیت کیا سکھا رہے ہیں؟ دعنی نقتل هذا الفاجر، مولا آپ کہہ دیئے مت ڈالے اس کو۔ فنہاہم اشد النہی، اشد تو سمجھتے ہیں نا عربی کا، وزجرہم اشد الزجر، امام نے سختی سے منع کیا، بہت قاعدے سے ڈانٹا، خبردار، یہ کیا مطلب ہوا مت ڈالے، چلو کیا کرنا ہے ہم دیکھیں گے۔ ایک دن امام نے پوچھا کہ وہ رہتا کہاں ہے، کہاں رہتا، کیا کرتا ہے؟ تو کسی نے کہا صاحب مدینے کے باہر اس کا کھیت ہے، فارم ہاؤس آج کی لینگویج میں، وہاں کھیتی کرتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو امام وہاں چلے گئے۔ اچھا ایک چیز دیکھیے فطری ہے، آپ چاہے جتنے شریف ہوں، اگر آدمی خود کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو خراب ہوتا دیکھ نہیں پاتا۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو، خراب ہوتا نہیں۔ جناب نوح کو بہت ستایا، بہت آسانی سے حضرت نوح نے بد دعا نہیں کی، اور اس کے بعد برسوں لگ گئے، کھجور بوئی جائے گی، کھجور تیار ہوگی، 20 برس کا کام ہے، اور صاحب کشتی بنے گی، کیا کیا بہ رہا ہے۔ طوفان آ گیا، سارے لوگ کشتی کے علاوہ جتنے تھے سب ختم ہو گئے۔ اب یہ کشتی بھر کے آدمی ہیں، 82 کے قریب آدمی اور ایک ایک جوڑا ہر جانور، بھئی یہی پوری دنیا کی آبادی بچی۔ جبریل آئے، سنیے آپ، جبریل آئے، کہنے لگے کہ نوح اللہ فرماتا ذرا گھوڑے بنائیے۔ تو جناب نوح نے، اب نبی ہے ان کو تو سب آتا ہے نا، اللہ ذرا سا اشارہ کر دے گا سب، وہ بنا لیے انہوں نے گھوڑے، دھوپ میں رکھ دیا، سوکھ گئے۔ اب جبریل آئے، کہنے لگے بن گئے صاحب؟ کہا جی ہاں بن گئے۔ کہ ایک توڑ دیجئے، توڑ دیا، نبی ہیں، حکم خدا خلاف نہیں جائیں گے۔ کہا ایک اور، توڑ دیا، پلیز سر ون اگین، ایک اور، وہ توڑ دیا۔ پتہ نہیں کتنے یاد نہیں ہم کو۔ جب کئی ہو گیا تب جناب نوح کو کھلنے لگا، کہنے لگا یار جبریل ہم ہی سے بنوایا اور ہم ہی سے توڑوا رہے ہو، یہی کہلوانا تھا۔ جبریل نے کہا یہ بتائیے مٹی آپ کی ہے؟ کہا نا۔ کس کی؟ کہا اس کی ہے۔ پانی اس کا؟
آپ کا کون سا رول ہے؟ خالی آپ نے اس کو شیپ دے دیا ہے نا. تو شیپ دے دینے کی وجہ سے اتنی محبت آپ کو ہو گئی کہ اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا گھڑا توڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے. بد دعا کرتے یہ نہ سوچا کہ اللہ کس دل سے اپنے بندوں کو ہلاک کرے گا. صلوات اور کرو. تو ایک چیز فطری ہے کہ جو چیز آدمی بناتا ہے وہ اگر ضائع ہوگی تو بولیے کھلتا ہے، تکلیف ہوگی. ایک تھوڑی سی زمین ہماری ہے دوسرے گاؤں میں، سڑک کے کنارے ہے. تو اب سڑک کے کنارے تو بہرحال اس کا ویٹ بڑھ جائے گا. تو کسی نے کہا بھائی چک بندی ہونے والی ہے. میرے کوئی بھائی رہتے نہیں تھے، کوئی جو ہے وہ حیدرآباد میں ہے، کوئی دبئی میں ہے. تو میں نے کہا یار ذمہ دار تو میں ہوں. تو بھاگا میں فیض آباد سے پورا جو ہے ڈی سی ایم پہ لادا. میں نے 100 پیڑ آم کے اور امرود کے اور 500 پیڑ جو ہے وہ کروں کے باغ لگا تو دیکھا جائے گا. باغ درج ہو جائے گی تو وہ کھسکے گی نہیں، ورنہ چک بندی میں یوں ہے، اس کو یوں کرا دیا کسی نے، دوڑتے رہی ہے. خیر صاحب وہ میں نے پیڑ لگا دیے. چونکہ لبے سڑک ہے، ایک دن کوئی شادی تھی بغل کے کسی گاؤں میں، مجھے جانا تھا نکاح پڑھنے. وہ فون آیا کہ بھیا اماں کہہ رہی ہیں کہ وسیع حسن سے کہہ دو. ہم نے کہا آ جائیں گے. اچھا ہم کو بھی شوق، ڈھونڈتے رہتے ہیں ادھر کا وعدہ، اسی بہانے گاؤں ہو لیں گے. اب صاحب جب میں گزرا تو کیا دیکھتا ہوں، 8-10 بکریاں اس کھیت پہ پورے جوش کے خروش کے ساتھ. وہ ہمارے جو ہے وہ امرود آم جو ہے وہ لگا نہیں، آم تو ایک بھی نہیں لگا. امرود اللہ کا شکر ہے 100 میں 30-32 پیڑ ہیں، پھل دے رہے ہیں، کسی صورت سے بچا. اب صاحب میں چلتی جیپ سے کود گیا، آپ سمجھ لیجیے، اور جا کر کے وہ لڑکا بجئی اس کا نام تھا، بعد میں جا کے میں نے معافی مانگی، پکڑا اس کا کالر. اب جو الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے وہ نکل گئے. بعد میں ہوش آیا کہ یار اکیلے ہو، ابھی 10 آدمی جٹ جائیں گے، کیا کر لو گے. میں نے کہا یار بجئی بھائی دیکھ لو یار اتنی محنت. نہیں بھیا غلطی ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو چیز بناتا ہے نا، اس سے اس کو بولیے لگاؤ ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا لکھنؤ بسنے کے بعد گاؤں کی زمین آسانی سے کیوں بیچ دیتے ہیں ہم. اس لیے کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں اس میں، جنہوں نے محنت کی بیچارے مر گئے، لیکن ان کی روح کو خوش رکھنے کے لیے بچا کے رکھیے. صلوات بر محمد. پتہ نہیں ان بزرگوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اتنی سی زمین بچا کے آپ کو دے کے گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ جہاں آدمی خود کچھ اگاتا ہے، تیار کرتا ہے، تو اس کا نقصان بولیے. امام جو نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے، کسی نے کہا مدینے کے باہر اس کی کھیتی ہے. حضرت چلے گئے. لیکن اس کو کیا، وہ تو دشمن ہے اہل بیت. وہ لگا چیخنے، لا توتی زرعنا، بول ہماری کھیتی خراب کیے دے رہے. امام جیسے سنی نہیں رہے، پہنچ گئے. سلام علیکم. اجت جب آدمی کسی سے تپا ہوا ہو تو کیسے جواب دے گا بولیے. پھر وہی بات ہے، کتاب میں ویڈیو تو نہیں اپنے. وعلیکم السلام. یہی تو ہوگا نا. حضرت نے پوچھا کم غرمت، کتنا خرچ کیا اس میں. اب اس زمانے کے خرچے اور رہے ہوں گے، آج کے زمانے کے یہ ڈیزل کتنے کا لیا اور ٹریکٹر کا کتنا دیا جائے. کم غرمت، کتنا خرچ کیا. کہنے لگا 100 دینار، 100. حضرت نے پوچھا کم ترجو، کتنے کی امید ہے. وہ کہتا ہے کہ انی لا اعلم الغیب. دیکھیے جب آدمی تپا ہے اس کی صحیح بات بھی سنتا نہیں ڈھنگ سے. انی لا اعلم الغیب، ہمیں کیا پتا، کوئی ہم غیب جانتے ہیں. حضرت نے کہا میں نے یہ تھوڑی پوچھا بھیا کہ کتنا ہوگا، میں نے پوچھا کم ترجو، کتنے کی امید ہے. تو آدمی امید سے کام کرتا ہے نا. تو کہنے لگا 100 درہم، 200.
حضرت نے نکالا جیب سے ایک تھیلی، کہا یہ 300 پہلے میری طرف سے رکھ لیجئے آپ، اور بقیہ میری دعا ہے کہ جو 200 کی توقع ہے اللہ اس کو بھی پورا کر دے۔ یہ کہنے یار یہ آدمی ہیں کیا ہیں یہ، ان کو ہم ستا رہے ہیں، ان کے جد امجد کو گالیاں بک رہے ہیں، اور یہ صاحب 300 روپے فری میں دعا الگ سے۔ یار ہم ہی کو غلط سمجھایا گیا، یہ لوگ اس ٹائپ کے نہیں ہیں۔ اب وہ صاحب کبھی امام کی پیشانی چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، اور سرکار غلطی ہو گئی، مولا غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب حضرت وہاں سے چلے آئے، پھر ٹائم ہوا مسجد کا۔ اب جو امام مسجد میں آئے تو دیکھا وہ پہلے سے بیٹھا ہے جو کل تک گالیاں بکتا تھا۔ جیسے ہی امام کو اس نے دیکھا، اور یہی دیکھتا کہتا واللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے۔ اچھا پبلک کو تو پتا ہے کہ یہ کون ہے، تو لوگ کہنے لگے کیا بھائی یہ کیا مطلب یہ کیسا چینج؟ کہنے لگا وہی ہے جو تم لوگوں نے دیکھا۔ بہرحال نماز ہو گئی، جو بھی ہوا حضرت گھر گئے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ مولا باپ اجازت دے دیجئے، ہے نا، مت ڈالے اس کو، حضرت نے ان لوگوں کو بلوایا، کہا اب بتائیے آپ لوگ جو چاہ رہے تھے وہ بہتر تھا یا 300 روپے میں کام ہو گیا وہ بہتر تھا؟ صلوات پر محمد والے۔ یہ اہنسا یہ ہے، گاندھی جی کی سمجھ میں آ گیا، شیعوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صلوات، اور یہ ہے اہنسا۔ تو میں آپ کو جہاں آج لے جانا چاہتا ہوں، شیعت دعوے کا نام نہیں ہے۔ شیعت کسے کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہے اس کی مرضی پہ چلو۔ تو یہ ابھی تو ہم نے ادھر ادھر کی سنا دی، اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ ایک دم سمجھ میں آئے کہ واٹس میننگ آف لو۔ صلوات، واقعی عشق کے معنی کیا ہے۔ اس لو کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ابھی ہم بھیا سے کہیں آئی لو یو تو آدمی ہنسنے لگے گا، ہے نا، لیکن یہ کہ اسی پہ تو پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے۔ یہ دنیا پیدا ہوئی ہے عشق کی بنیاد پر، یہ دنیا باقی ہے عشق کی بنیاد پر۔ کہ کیا مطلب؟ کہ کیا خدا کا کلام نہیں سنا؟ لولا کہ لما خلقت الافلاک، میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا۔ تو اس کا وجود بھی محبت کی بنیاد پر۔ اور بقا، میں نے کیا وہ حدیث نہیں سنی؟ لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہوتا تو زمین اب تک ختم ہو گئی ہوتی۔ تو اس دنیا کا وجود بھی عشق کی بنیاد پر، بقا بھی عشق کی بنیاد پر۔ تو اگر ہے تو مین چیز ہے عشق۔ آپ کا دین بھی جو ہے وہ پورا بیس کر رہا ہے کاہے پر؟ عشق کے اوپر۔ سب کر لیجئے، اگر عشق ہی نہیں ہے تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ بغیر عشق کے کچھ قبول نہیں ہے۔ اس لیے کسی عشق کو قرآن نے نبی کی اجرت قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا بولیے مودۃ فی القربہ۔ تو یہ محبت ہی اجر رسالت ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا علی، اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، سن لیجیے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے۔ پہلے ایک حدیث دوسری سناؤ تب اس کو پورا کرو۔ صلوات بر محمد۔ مزہ تب ہے۔ شہید کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ زندہ ہے نا؟ شہید کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، ایک کہتی ہے مردہ کہہ نہیں سکتے، دوسری کہتی ہے مردہ
سمجھ نہیں سکتے. ایک آیت زبان پر پہرا بٹھلاتی ہے, دوسری آیت فکر پر پہرا بٹھلاتی ہے. نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سوچ سکتے ہو, ہے نا. ایک بڑی غضب کی روایت ہے شہداء کے بارے میں کہ جیسے ہی شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے خون کا, سارے گناہ معاف. ایک چیز کے لیے, علت دین, ہاں یہ ہے, سوائے قرض کے. قرض کی کوئی معافی نہیں ہے سوائے اس کو ادا کرنے کے. یہ نوٹ کر لے آدمی. سارے اعمال ایک طرف, اگر قرض لے کے دنیا گھوم گئی ہے, مگر سن لیے بہت مزے کی چیز ہے. صلوات ایک صاحب مر گئے رسول اللہ کے زمانے میں, تو رسول اللہ کے زمانے میں جو مر گیا وہ کیا کہلاتا ہے؟ صحابی. صحابی کا معمولی مرتبہ نہیں ہے. مر گئے اور ان کے اوپر کچھ 3 درہم دینار کچھ قرضہ تھا. رسول اللہ نے بقیہ صحابہ سے کہا جاؤ تم لوگ نماز پڑھا دو, میں ایسے آدمی کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. باپ رے باپ, توجہ فرمائی آپ نے. کیا حضرت نے فرمایا جاؤ تم لوگ ان کی نماز پڑھا دو, میں نماز بولیے نہیں پڑھاؤں گا. تب کوئی رشتہ دار آئے, کہہ رہے یا رسول اللہ ان سے اب مطلب نہیں ہے, وہ میرے اوپر, میں ادا کروں گا. جب وعدہ کیا تب حضرت نے جا کے نماز جنازہ پڑھائی ہے. اتنا بڑا میٹر ہے قرض کا, اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ السراق ثلاثۃ, صلوات برباد. یہ ہے نا, ہم خالی پگڑی لگا کے ممبر میں بیٹھ جائیں, ان کا مار لیا ان کا داب لیا, اور دعویٰ یہ ہے کہ صاحب ذاکر اہل بیت ہیں. یہ ذاکری گرین کارڈ نہیں ہے کہ جس کا چاہیے ہڑپ لیجئے, وہ بھی اہل بیت کے نام پر. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. تو ایک صاحب تھے, اللہ اللہ اللہ, اگر آپ اجازت دیجیے تو یہیں سے بدل دوں, 5 منٹ لگے گا, سمجھے آپ. السراق ثلاثۃ, کہتے ہیں چور 3 طرح کے ہیں. چور کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1, میرا موبائل مار دیا جس نے, وہ کون ہے؟ چور ہے. ایک تو ایکچول والا جس نے واقعی چوری کی, 2 اور بچے. 2, مستحل مہور النساء, جو بیوی کا مہر نہ دے. روایت کہتی ہے چور ہے, مگر اس کا الٹا بھی سن لیجئے, اسلام کبھی ایک طرف پلاسٹر نہیں کرتا. دوسری روایت یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے, اس کا حشر جناب فاطمہ کے ساتھ ہوگا, فشار قبر سے محفوظ ہوگی, 1000 شہید کے برابر اجر ملے گا. کس کو؟ وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے. لیکن صاحب اس وقت تو آپ نے مہر رکھوا لیا 1,51,000 دینار سرخ. اب وہ سوچ رہی بڑی رقم ہے, ہم لے کے اپنا حج کریں گے, زیارت کریں گے. آپ کہہ رہے نہیں دیں گے, کیا کر لو گی؟ اب دین کہتا ہے کہ کل کو قیامت پر آپ کے اوپر چوری کا مقدمہ چلے گا. صلوات پر محمد. ہو گئی چور. سن لیا نا سر, دے دیا کہ نہیں؟ السراق ثلاثۃ, چور 3 ہے. ایک ایکچول چور, دوسرا مستحل مہور النساء, عورتوں کا مہر حلال سمجھنے والا نہ دینے والا. تیسرا لوگ کہتے ہیں یار کیا ہمیں یار لے لو, کون دیتا ہے؟ کہ جو کسی سے قرض لے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے, کہ وہ بھی شریعت کی نگاہ میں چور ہے. صلوات بر محمد. غور فرمائیں, چور ہے. ادھر ارے باپ, محسن صاحب صدقہ نکالتے ہیں آپ کتنا؟ اب میرا مقصد خدا نخواستہ ذلیل کرنا نہیں ہے, اور کسی سے پوچھتا تو برا لگ جاتا. کتنا؟ 5 روپے, 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے, حسب حیثیت. لیکن چاہے جتنی حیثیت ہو, 1000 روپیہ کوئی صدقہ نہیں نکالے گا ڈیلی, ہے نا. 50 آخری ہے,
حج وج پہ جانے لگے، چلو شاید 100 روپے نکال دیں، 500 روپے نکال دیں. یہی ہے نا. آج تک سنا آپ نے کہ کوئی 50,000 روپیہ روز صدقہ کوئی 1 لاکھ روپیہ روز زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ کہا ہے. کہاں؟ اب سنیے آپ. ہم نے 50,000 روپے، کیا نام ہے سر آپ کا؟ ذیشان بھائی سے لے لیا. میں نے کہا ذیشان بھائی بس انشاءاللہ جو ہے وہ 1 مہینے میں دے دیں گے. وہ جو نہیں کرنا اس میں تو انشاءاللہ زیادہ کارگر ہوتا ہے نا. ارے ہم نے کب کہا تھا بھائی؟ ہم نے کہا تھا انشاءاللہ، اللہ نے نہیں چاہا. اب صاحب 1 مہینے کے اندر کیا ہو گیا؟ کورونا ہو گیا، دکان بند ہو گئی، کھانے کی محتاجی ہے. اور کیا واقعی ہے. چلے گئے گاؤں، تو جب معاملہ کچھ ڈھیلا ہوا تو ہماری بیوی نے کہا چلو. ہم نے کہا کل فیض آباد. ہم نے پاگل ہو، یہاں کم از کم فری میں کھانا تو مل رہا ہے، وہاں جا کے روز 200 روپے کا دودھ کہاں سے لائیں گے؟ تو حالات سب کے خراب ہوئے، میرے بھی خراب ہو گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں مولانا وہ 2 لاکھ روپے لیے تھے آپ نے، میری نیت ہڑپنے کی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے کورونا چل گیا ہے اور کیا بتائیں، آمدنی بند ہے اور یہ ہے وہ ہے. بھائی پلیز، اب یہاں دین کیا کہتا ہے؟ صلوات بر محمد دونوں طرف. اب یہاں دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ اگر جھیل سکتے ہو، کبھی کبھی آدمی مجبور بھی ہوتا ہے، تو تم چھوٹ دے دو. ٹھیک ہے، نہیں کر پا رہے ہیں 2 مہینے بعد دے دیں گے انشاءاللہ. کا جاؤ 2 مہینے بعد دے دینا. اب جو طے کیا تھا، فرض کیجئے ہم نے 31 جنوری طے کی تھی کہ دے دیں گے، اور پھنس گئے نہیں دے پا رہے ہیں. 2 لاکھ روپیہ تھا. دین کہتا ہے چھوٹ دے دو. 2 مہینہ مانگ رہا ہے، دے دو اس کو. کہا صاحب پیسے کی ویلیو گھٹتی جائے گی ہے نا. کل تک سونا 40 میں تھا، 2 ہی مہینے بعد تو 70 میں ہو گیا، تو میرا تو 1,60,000 ہو گیا. دین کہتا ہے اس کا ٹینشن مت لو، ہم ہیں. صلوات بر محمد، اس کا ٹینشن مت لو، ہم ہیں، تمہاری بھرپائی کریں گے. اب روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرض دے دے اور وعدے کے مطابق ادا نہ کر پا رہا ہو، مجبور ہو، نہ دینے والا تو چور ہے، اس کی بات نہیں، غاصب ہے، وہ واقعاً مجبور ہے. اب جو صاحب قرض ہے، جس کا پیسہ ہے، وہ جتنے دن ڈھیل دے گا اتنا پیسہ، مثلا 2 لاکھ لیا ہے، یہ 2 لاکھ روزانہ اس کے اکاؤنٹ میں زکوٰۃ کے طور پر لکھا جاتا رہے گا. صلوات ہے کوئی دنیا میں ڈیلی 2 لاکھ زکوٰۃ نکالنے والا ہے نا؟ ارے بات ہی گھوم گے مگر سن لیے، بہت مزیدار. صلوات بر محمد. ابن ابی عمیر بڑا نام ہے ہمارے راویوں کے فہرست میں. ابن ابی عمیر بڑے بزنس مین، کپڑے کا کاروبار، آج کے حساب سے اربوں پتی. اور ویسے ہی اللہ والے گرفتار ہو گئے. جرم محب اہل بیت. مین شیعوں کے نام بتاؤ، چھوڑ دیں گے. نہیں بولا ہے. حکومت نے کہا لنگا کر کے 100 کوڑا مارو اس کو. قبا پہن کے پگڑی لگا کے ممبر سے پھینکنا اور دعوی عشق اور ہے. یہ ہے عاشق لوگ. 100 کوڑے کھا لیے. تھوڑا سا تم چلو، تھوڑا ادھر سے مدد ہوتی ہے. خود ابن ابی عمیر کہتے ہیں جب 100 کوڑا کھا لیا نہیں بولے تو حاکم نے کہا 100 اور. تب میری حالت خراب ہو گئی، میں ہمت ہارنے لگا. دماغ میں آیا کہ 2-1 کے نام بتا دوں، ہے نا. کیا نام ہے تمہارا؟ افروز کا، محسن صاحب کا، یہ 2-1 نام بتا دوں. مین شیعہ مفتی گنج کے اپنے کو بچا لیں. کا ابھی خیال آیا تھا کہ تب تک میرے کان میں کوئی آواز آئی، مدد. یا ابن ابی عمیر اتق اللہ، اے فرزند ابی عمیر
خوف خدا کرو. کہنا اس آواز میں پتہ نہیں کیا تھا, طاقت آ گئی. میں نے کہا کھا لوں گا وہ بھی 100 نہیں بولوں گا. 200 کوڑے کھا لیے اس بندے نے, زبان نہیں کھولی. جب زبان نہیں کھولی تو آزاد نہیں ہوں گے نا, جیل میں ڈال دیا گیا. اب جب اتنا بڑا کاروبار مالک ہی نہیں ہے تو چلے گا. کوئی کچھ لے کے گیا, کوئی کچھ لے کے گیا, کوئی کچھ لے کے گیا. دیکھیے کیسے حدیثیں ہم تک آئی ہیں. تو ان کی ایک بہن تھی, ابی عمیر صاحب کی ایک بہن تھی, تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے بھائی کے دوست لوگ کون کون ہیں. تو ان کو بلوایا. انہوں نے کہا بھائی ایک لکڑی ہے کوئی ایسی کہ جو مٹی میں بھی 100 سال خراب, ہم کو اس لکڑی کا صندوق چاہیے, بنوا کے دو. بنوا کے دے دیا. کون سی قیمتی چیز ہے بھائی اس لکڑی میں؟ تو کچھ کاپیاں تھیں ابن ابی عمیر کے یہاں. اب ظاہر اسی جرم میں پکڑے گئے, کب چھاپا پڑ جائے, کب جو ہے وہ گھر چیک ہو جائے. تو انہوں نے وہ ساری کاپیاں ابن ابی عمیر کی اس صندوق میں رکھ کے مٹی میں دبا دیا. ابن ابی عمیر کے دوستوں نے کہا آپا تمہارے بھائی کا اتنا سارا بزنس برباد ہو رہا ہے, تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. 4 کاپیوں کے لیے اتنا مہنگا صندوق بنا لیا. کہا اگر اللہ کی مرضی ہوئی میرا بھائی جیل سے نکلے گا پھر کھڑا کر سکتا ہے بزنس. اور یہ کاپی نہیں ہے, اس میں اہل بیت کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, احادیث ہے معصومین کے, یہ علم کا خزانہ ہے. یہ کاپیاں گم ہو جائیں گی تو علم گم ہو جائے گا. توجہ فرمان, اتنی محنت سے یہ حدیثیں بولیے ہم لوگوں تک آئی ہیں. خدا ایسے عظیم لوگوں کی قبروں پر رحمت نازل فرما. یہ ابن ابی عمیر کچھ دنوں کے بعد جو سنانا ہے عشق اس کو کہتے ہیں. یہ ابن ابی عمیر کچھ دنوں کے بعد چھوٹے, آزاد ہو. کب تک رکھا جائے گا, کام کرنے چھوڑو. اب یہ آئے تو جب نکلے تو ایک دم برباد ہو چکے تھے, ایک ایک پیسے کے محتاج, کھانے کو گھر میں نہیں ہے. اب ادھر سامنے والا شریف آدمی جس وقت حالات اچھے تھے تب انہوں نے 10,000 درہم یا دینار کسی کو قرضہ دیا تھا. چھوٹی رقم نہیں ہے 10,000, ہے نا, لاکھوں میں ہوا آج. وہ بیچارہ 10,000 لے کے پہنچا کس کے پاس؟ ابن ابی عمیر کے پاس. بھائی یہ کیا ہے؟ کہہ رہے آپ بھول گئے, آپ سے میں نے قرضہ لیا تھا. کہ یاد ہے مجھ کو. کہ تب کہ مگر سوال یہ ہے کہ میں جانتا ہوں تم کو, تم یہ پیسہ تمہارے بس میں نہیں ہے اس کو اکٹھا کر پانا. تم یہ بتاؤ لائے کہاں سے ہو؟ یہ سوچو کہیں کسی اور سے تو نہیں قرضہ کر لیا, لائے کہاں سے ہو؟ کہنے لگے صاحب لائے کیا, وہ گھر بھیج دیا ہم نے. کیوں؟ کہ آپ کے حالات دیکھ کے کہ میرے ضرورت پر آپ کام آئے تھے, اب آپ ایک ایک پیسے کے محتاج ہو گئے ہیں, حالت یہ ہے. 10,000 ہوگا تو پھر اپنا آپ کچھ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا سنو, ابن ابی عمیر کی بات سنیے. شیعہ اس کو کہتے ہیں وسیع حسن, پگڑی لگا کے گھومنے والے کو شیعہ نہیں کہتے. قبا پہن کے ٹائے ممبر سے تمہاری طرح کرنے والے کو شیعہ نہیں کہتے. یہ بتاتا ہوں شیعہ کون ہے, مگر نہیں. ارے گھنٹہ ہو گیا, صلوات بر محمد. کہ میں جانتا ہوں تم یہ پیسہ تمہارے بس میں نہیں ہے انتظام کرنا. کہاں سے لائے؟ کہ صاحب گھر بیچ دیا. ابن ابی عمیر نے کہا کہ یہ جو تم لائے ہو اس کے ایک ایک درہم کی مجھ کو ضرورت ہے, بٹ میں مجبور ہوں نہیں لے پاؤں گا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا عشق. سمجھ میں آیا؟ عشق. میرا مولا امام فرماتے ہیں کہ قرض کی وجہ سے کسی کی چھت نہیں چھینی جا سکتی. یہ حکم امام ہے. مانا تمہارا 10 لاکھ روپیہ ہے,
لیکن اہل بیت کہتے ہیں وہی تو سر چھپانے کی جگہ ہے اس کی، اپنے قرضے کے چکر میں اس کا مکان مت بکنے دو۔ کہ صاحب میرا کیا ہوگا؟ کہ ڈیلی زکوٰۃ لکھ تو رہے ہیں، یہ تو 10 سال کے بعد دنیا ختم ہو جانے والی، وہاں پتہ چلے گا کہ یہ 2 لاکھ تمہارے کتنے کام کا ہے۔ صلوات بر محمد ہو۔ بس آج یہ کیا ہے، 10 سال 20 سال 50 سال بس نا۔ بقول شیخ سعدی کے چو آہنگ رفتن کند جہن پاک، چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک۔ ہمیں جب روح نکلنے لگے گی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اے سی میں روح نکلی ہے کہ فٹ پاتھ پر، کیا فرق پڑتا؟ ہارون کا نام سنا ہے، بس ختم کیا میں نے۔ عشق ہارون کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ ظالم ترین آدمی اپنے زمانے کا۔ 7ویں امام کو زہر کس نے دلوایا؟ اسی ہارون نے۔ اس کا بیٹا مامون وہ قاتل ہے ہمارے 8ویں امام کا۔ ہارون کے کتنے لڑکے تھے معلوم ہے؟ شہرت ہے 2 ہی کی، محمد امین اور عبداللہ مامون۔ ایک تیسرا بیٹا تھا، وہی سن لیجئے تمام، اس کا نام ہے قاسم۔ یہ دونوں بھائی عبداللہ اور امین، یہ دونوں خلافت پہ لڑ گئے چند دن کی حکومت کے لیے۔ محمد امین کا قتل ہو گیا، اب مامون پورے پر قابض ہو گیا۔ یہ 2 بھائی اس طرح کے ہیں۔ اسی باپ کا ایک بیٹا ہے، قاسم نام ہے، قاسم مؤتمن۔ صلوات پڑھیے، سنا دیتا ہوں تمام۔ اچھا وسیع حسن ہوش میں آ جاؤ، کب اجل آ جائے نہیں معلوم۔ قاسم مومن آدمی، پرہیزگار، متقی، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ہارون کا بیٹا ہے۔ ایک دن ہارون اپنے مصاحبوں کے ساتھ، جس میں وہ جعفر برمکی بھی ہے، بڑا کلوز تھا، وہی بیٹا ہے۔ قاسم بھائی اندر آئے، جعفر مسکرا پڑا۔ ہارون نے کہا کیا ہے؟ کہ اس کو دیکھ کے ہنسی آئی، تمہارا لڑکا ہے؟ ہارون نے کہا کہ غلطی اس کی نہیں ہے، اصل میں اس کو حکومت کا مزہ نہیں ملا ہے، اس لیے ایسا ہو گیا ہے۔ اب لڑکے کو بلا لیا، قاسم کو، جی تیاری کرو، تم کو مصر کا حاکم بنا دیا گیا، کسی محلے کی پارشدی نہیں ہے، ہاں تیاری کرو تم کو، بولیے، مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ سجا کے تھالی میں اقتدار مل رہا ہے نا۔ باپ سے کہتا ہے صاحب مجھ کو اپنے نماز دعا میں رہنے دیجئے، مجھ کو حکومت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہارون نے کہا تم اپنی نماز دعا کرنا بھائی، تم سے کس نے منع کیا ہے؟ میں 2-3 قاعدے کے وزیر دے دوں گا، وہ چلائیں گے سرکار، تم نماز دعا کرنا۔ اس نے کہا نہیں صاحب ہم کو نہیں چاہیے۔ ابھی کیا طریقہ تمہارا؟ لوگ ہنستے ہیں تمہارے اوپر، ہم سے کہتے بتاؤ ہارون کا لڑکا ہے؟ کہا وہ تو سب ہنستے ہیں، تمہارے والے تمہارے لیے ہنستے ہیں کہ ہارون کا لڑکا ہے، ہمارے والے ہم پر ہنستے ہیں بے تم ہارون کے لڑکے ہو۔ ہم بھی ہنسے جاتے ہیں، کیا کریں؟ تب کیا کریں؟ انکار کرتے ہیں کہ تم ہمارے باپ نہیں ہو۔ اے جاؤ تیاری کرو۔ آ گیا آدھی رات کو دھیرے سے، ہے کوئی؟ بغداد چھوڑ کے بھگ گیا، سرکار نہیں لینی بھیا، بھگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے کہاں پہنچے؟ بغداد سے بصرہ، 5 منٹ بصرہ پہنچے۔ وہاں ایک ہے علی بھائی، بصرے میں، علی بصری نام تھا ان کا۔ تو علی بھائی کا کہنا ہے کہ بڑی زبردست بارش ہوئی بصرے میں، تو میرا کچے ہی مکان ہوتے تھے، اچھی خاصی مٹیاں جو ہے بہہ گئیں دیواروں کی، تو میں چوک گیا، یہاں چوک میں کھڑے ہوتے ہوں گے نا مزدور، ہمیں یہاں فیض آباد میں چوک میں ملتے ہیں، تو میں چوک گیا کہ کوئی مزدور لے آؤں، مرمت ہو جائے گھر کی۔ گیا، اتفاق سے یہی لڑکا مل گیا، کون؟ قاسم۔ یہ کون ہے قاسم؟ ہارون کا بیٹا۔ بولیے وسیع حسن تمہارا بیٹا مزدوری کرے گا؟ افروز تمہارا لڑکا مزدوری کرے گا؟ ہاں مزدوری کریں گے۔ تو کیا ہیں آپ جو نہیں کریں گے؟ حضرت علی سے بڑھ کے ہیں، صلوات بر محمد۔ لیکن ایمان، بھیا کام کرو گے؟ کہ صاحب اسی لیے کھڑے ہیں، چلو کہنا پیسہ بولو کتنا دو گے؟
اچھا یہ اللہ والے جو ہے نا بالکل 2 دنا 4 والی بات کرتے ہیں. صاحب بات بتائیے پیسے بولیے. کہا 1 درہم کا ٹھیک چلے گا. دوسری شرط کا کیا؟ نماز کے ٹائم کام نہیں کروں گا, اتنا ٹائم لوں گا میں نماز کا. بولو کہ چلو بھیا چلو یار. اچھا کچھ ایمان کی محبت الگ ہوتی ہے, جھکاؤ ہے نا. بولا چلو. کل صاحب وہ آیا اپنا کام پہ لگ گیا. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ہاتھ پیر دھلا نماز شروع کر دی. دیکھنے والے کو مزہ آئے اس کی نماز میں. اور اس کے بعد اپنی پوٹلی کھولی, کوئی روٹی کچھ اپنا کشمش کھجور کچھ نکالا, 2-4 لقمہ کھایا, پھر لگ گیا کام پر. شام ہوئی آ کے میں نے کام دے ری یار یہ 2 آدمیوں کا کام ہے. میں نے 2 درہم نکالا. انصاف کی بات دیکھیے, جہاں ایمان ہوتا ہے نا وہاں 3-5 نہیں ہوتا. طے تھا 1 درہم, لیکن کام بھائی 2 آدمیوں کا خود ہی سے نکالا علی بھائی نے. یہ کیا؟ کہا یار دیکھو انصاف کی بات ہے 2 آدمیوں برابر کام کیا ہے تم نے. کہا نا میں نے اکیلے کیا ہے, جتنا طے ہے اتنا طے ہے. 1 درہم لے کے چلا گیا. تھوڑا سا کام رہ گیا تھا, بس سن لیجئے تمام. تھوڑا سا کام رہ گیا تھا. دوسرے دن پھر میں گیا تو لڑکا نہیں دکھائی دیا. ہمیں بھیا یہ قاسم بھائی ہوتے تھے. کہا قاسم بھائی روز کام نہیں کرتے. کیوں؟ کہا ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے, 1 درہم مل جاتا ہے, ہفتے بھر اسی کھاتا ہے, پھر 1 دن اور کام کر لیتا ہے, ویکلی کام پہ آتا ہے. کہلے اتنا لگاؤ مجھ کو ہو گیا تھا اس لڑکے سے کہ کرواؤں گا تو اسی سے. 1 ہفتہ رک جاؤں گا. اگلا سنڈے مثلاً آیا, پھر گیا, پھر مل گئے قاسم بھائی نے چلو, پھر اس نے کر لیا. تھوڑا سا کام رہ گیا تھا. میں نے کہا چلو 1 ہفتہ اور انتظار کریں گے, اسی سے کروائیں گے. لگاؤ ہو گیا تو اس کی نماز وماز دیکھ کے کام دیکھ کے. کہلے تیسرے ہفتے پہنچے تو قاسم غائب. میں نے کہا یار قاسم بھائی, کہلے اس کی طبیعت خراب ہے 2-3 دن سے, وہ نہیں آ رہا ہے. کہاں ہے؟ وہ سامنے مسجد ہے, اسی بغل میں کوئی کھنڈر وڈر ہے, دیکھو اسی میں ہوگا. وہاں گئے تو دیکھا پڑا ہوا ہے. قاسم آنکھ کھولی. علی بھائی آ گئے آپ. مجھ کو یہ پتا تھا اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. ہاں علی بھائی کچھ بات ہے آپ سے, بولو. کہ نمبر 1 اب مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کون ہو تم؟ کہا ہارون کا نام سنا ہے؟ کہا کہ میں اس کا لڑکا ہوں. کہتے اب تو میری حالت خراب. کیا؟ کہ ڈرو مت, کسی کو نہیں پتا ہے. مجھ کو اگر یقین نہ ہوتا کہ مر جاؤں گا تو میں یہ راز نہ کھولتا. بولو. کہ یہ پھاوڑا میرا اس کو دے دینا جو میری قبر کھودے گا. یہ قرآن میرا اس کو دے دینا جو میرے غسل کفن وغیرہ کرے گا. ویسی الگ الگ چیزوں کی وصیت کی. اس کے بعد ایک انگوٹھی نکالی. کہا یہ انگوٹھی لے لو, چلے جانا فلاں تاریخ کو میرا باپ جو ہے وہ ہفتے میں فلاں دن کو, ہر ہفتے بغداد میں ہارون میرا باپ جنتا دربار کرتا ہے, وہاں چلے جانا اور یہ انگوٹھی اس کو دے دینا, پہچان جائے گا. اور بتا دینا کہ تمہارا بیٹا قاسم مر گیا اور اس نے یہ انگوٹھی بھیجی ہے کہ اس کو بھی اپنے خزانے میں رکھ لو. ابا تم ہی حساب دینا, ہمارے بس میں نہیں ہے حساب اس کا. اس کے بعد کہنے لگا علی بھائی ایک کام اور کر دو گے؟ کہا کیا؟ کہ تھوڑا پیچھے سے سہارا دے دو پشت سے. کیوں اٹھنا ہے, کوئی کام ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں, میرا مولا آ رہا ہے. ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم کس کے لڑکے ہو. اہل بیت کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ تمہارا باپ کون ہے, تمہارا خاندان کیا ہے, تم کتنے محب ہو, تم کتنے عاشق ہو. علی بھائی تھوڑا پشت سے سہارا دے دو. کہا میں نے اس کو پشت سے سہارا دیا تو جتنا کر سکتا تھا اتنا بیٹھا اور ایک دم نگاہیں لگا دی سامنے اور کہتا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. توجہ فرمایا آپ نے. اب آج تو 4 مر چکے ہیں نا, ہارون بھی اور ہارون کے 3 بولیے لڑکے بھی. مزے میں کون ہے؟ قاسم. دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا جو ہارون نے مزہ لیا, جو مامون نے مزہ لیا, جو محمد امین. قاسم کو کیا ملا؟ مزدوری کر کے پھاوڑا چلا کے چلا گیا نا,
آج مزے میں کون ہے؟ وسیع حسن ہوش میں آ جاؤ، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کئی دن کی ہے، لہٰذا دعا کرو یا اللہ جس وقت مرنے لگیں علی علی کرتے جائیں، اس دین پر اٹھانا، مذہب پر اٹھانا، عشق اہل بیت پر اس دنیا سے جائیں۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ آپ حضرات تو مفتی گنج والے اکثر میری مجلسیں سنتے رہتے ہیں، اور ان کو تقریباً یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی خاص تاریخ نہیں ہے تو یہ آدمی عموماً امام کی رخصت پڑھتا ہے۔ بی بی کی بھی خواہش ہے، وہ بزرگ علماء نے بھی فرمایا ہے، سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مجھ سے کہا بھی گیا تھا کہ کچھ والدین پر، اور اب گھوم رہا ہوں ہوتے ہوتے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، تو چلیے مصائب میں ادھر چلے جاتے ہیں۔ بہن چلتے چلتے سوچتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، یعنی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ۔ روایت کہتی آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام زین العابدین علیہ السلام سے، شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ آنکھیں کھول دی، غور سے دیکھا، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ لیکن وہی اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے، کم از کم بابا کے احترام میں اٹھ کے بیٹھ تو جاؤں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، اور حضرت کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، لیکن اگلی روایت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو کہ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے، اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے۔ شاید سوالوں کے سلسلے کو یہ کہہ کے امام بند کرنا چاہ رہے تھے، فرمایا بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ بے امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے، بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.